أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. تمام بڑائیاں اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں انسان بنایا اور ہماری ہدایت تمام انبیاء کرام کے ذریعے سے فرمائی، جن میں آخری پیغمبر، آخری رہنما، امام الانبیاء شافع روز جزا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہمارا نبی، ہمارا رہنما اور رہبر بنایا۔ آپ نے اپنی امت کے لیے ہر ممکن کوشش کی کہ ہماری امت راہ راست پر آ جائے، صراط مستقیم پر آ جائے، اور اس کے لیے تمام مشکلات اور تمام پریشانیوں کا سامنا بھی کیا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین کے ہم پر احسانات ہیں جن کا شمار کرنا، جن کا ٹوٹل لگانا نہایت ہی مشکل اور دشوار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے اپنے رب پر جو تنہا ہے، جو یکتا ہے، جو لا شریک ہے، ہر وقت حمد و ثنا بیان کرتے رہا کریں۔ تبارک اسمہ وتعالی جدہ ولا الہ غیرہ۔ اللہ کی اس مختصر حمد کے بعد انگنت درود و سلام ہو امام الانبیاء شافع روز جزا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل وسلم وبارک علیہ، اللہم صل وسلم وبارک علیہ۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک آیت پیش کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث مبارکہ۔ رمضان المبارک کے بعد یہ پہلا خطبہ ہے، یعنی شوال کا پہلا خطبہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر رمضان المبارک کے متعلق ارشاد فرمایا تھا: یرید اللہ بکم اليسر، اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ سختی کا نہیں ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، بس تم گنتی پوری کرو، یعنی رمضان المبارک کے 29 یا 30 روزے پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ رب العالمین نے جو تمہیں ہدایت بخشی ہے اس پر تم اللہ کی بڑائیاں بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرو۔ تو جو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، بس تم اس گنتی کو پوری کرو، ہمارے مسلمان بھائیوں نے اس کی گنتی پوری کی۔ بعض مسلمان بھائیوں نے 29 روزے پورے رکھے، بعض مسلمان بھائیوں نے کبھی رکھے کبھی چھوڑے،
کبھی رکھے کبھی چھوڑے، اپنی مرضی سے گنتی پوری کی۔ بعض مسلمان بھائیوں نے بیمار ہونے کی وجہ سے فدیہ دیا، کیونکہ قرآن میں ان کے لیے حکم تھا فدیۃ طعام مسکین، جو بیمار ہے وہ ایک مسکین کو کھانا دے دے، تو انہوں نے فدیہ دے دیا۔ اور بعض اللہ کے بندے ایسے بھی تھے جنہوں نے پورے رمضان ایک بھی روزہ نہیں رکھا، انہوں نے بن روزے کی گنتی پوری کی۔ تو کسی نے رکھ کر کی، کسی نے بغیر رکھے کی، اور کسی نے رکھے چھوڑے، اس طرح گنتی پوری کی، کسی نے فدیہ دے کر کی۔ بہرحال رمضان المبارک کسی بھی طرح ہم سے رخصت ہو گیا ہے۔ رمضان المبارک کی رخصت ہو جانے کے بعد کسی نے کیا ہی بہترین بات کہی ہے، من کان یعبد رمضان، جو رمضان المبارک کی عبادت کرتا تھا، فإن رمضان قد رحل، تو رمضان تو رخصت ہو گیا، تو رمضان تو چلا گیا۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ رب ذوالجلال کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ باق حی لا يموت، وہ اللہ رب ذوالجلال باقی ہے، زندہ ہے، اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ بہت سے لوگ رمضانی تھے، رمضان کی عبادت کرتے تھے، رمضان چلا گیا، ان کی عبادت بھی چلی گئی۔ اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ باق حی لا یموت، وہ اللہ باقی ہے، زندہ ہے، اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ وہ لوگ جنہوں نے رمضان میں روزے رکھے، نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، مسجدوں کو کھچا کھچ بھرا، اور اس کے بعد وہ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، دکانوں پر بیٹھ گئے، قرآن کو کھولنا انہوں نے چھوڑ دیا، مساجد کو بھرنا انہوں نے چھوڑ دیا، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، ادب و وظائف چھوڑ دیے، صدقہ کرنا، خیرات کرنا یہ بھی عبادت ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ من کان یعبد رمضان، جو رمضان کی عبادت کرتا تھا انہی لوگوں کے لیے، من کان یعبد رمضان، جو رمضان المبارک کی عبادت کرتا تھا، وَإِنَّ رَمَضَانَ قَدْ رَحَلَ، تو وہ یہ سمجھ لے کہ رمضان تو اب چلا گیا، اور واقعی وہ رمضانی عبادت گزار تھا تو اس کی عبادت بھی اب ختم ہو گئی۔ لیکن کہنے والے نے کیا ہی خوب بات کہی، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدَ اللَّهَ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، وَإِنَّ اللَّهَ بَاقٍ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ اللہ باقی ہے، زندہ ہے، اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ اے وہ لوگوں جو رمضان المبارک کے بعد بیٹھ گئے ہو، سو گئے ہو، آرام کرنے لگے ہو، مساجد کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا ہے، تم سے میرا کہنا ہے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور رمضان المبارک میں تم اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، آج بھی تم مساجد کو بھرو، آج بھی تم قرآن کی تلاوت کرو، آج بھی تم اللہ کے سامنے سر بسجود رہو، اور جیسے رمضان المبارک میں دعائیں کیا کرتے تھے ایسے ہی اب بھی اللہ ہی سے دعائیں کرتے رہا کرو، اس کی عبادت کو مت چھوڑو۔ لوگوں نے مساجد کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، روزوں کو بھی چھوڑ دیا۔ فالصوم لن ينتهي، روزے تو چلے گئے مگر روزے ابھی ختم نہیں ہوئے۔ والقرآن لن يرحل، قرآن بھی کہیں نہیں گیا۔ والمساجد لن تغلق، اور مساجدیں بھی بالکل بند نہیں ہوئیں۔
ان میں تالے نہیں پڑ گئے کہ تم مسجد میں نہ آؤ۔ والمساجد لن تغلق، مساجدیں بھی بند نہیں ہوئی۔ اعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ موت نہ آ جائے۔ کن ربانیا، اللہ رب ذوالجلال کے بنو اور ربانی بنو، ولا تکن رمضانیا، رمضانی مت بنو۔ جو لوگ رمضان میں نمازیں پڑھتے تھے چلے گئے وہ رمضانی تھے، جو لوگ رمضان میں قرآن پڑھتے تھے چلے گئے وہ رمضانی تھے، جو لوگ رمضان میں لمبے لمبے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے تھے چلے گئے وہ رمضانی تھے۔ مسجد میں بیٹھے ایک ایک گھنٹہ ایک نماز سے دوسری نماز تک قرآن کی تلاوت ہی کیا کرتے تھے اور اب چلے گئے وہ رمضانی تھے۔ مساجدیں بھری رہتی تھی کھچا کھچ، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء کے بعد تراویح، تراویح کے بعد بھی کچھ بیانات، کچھ تفاسیر، اور اس کو سننے کے لیے لوگ بیٹھتے تھے۔ اللہ کی مساجد سے اتنی محبت کیا کرتے تھے اور وہ چلے گئے وہ رمضانی تھے۔ کن ربانیا، ربانی بنو، ولا تکن رمضانیا، رمضانی مت بنو۔ اے لوگو خود فیصلہ کر لو، میں تو صرف تمہیں بتا رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ رب ذوالجلال نے یہ سوال کر دیا، کیا میں نے تم کو رمضان ہی رمضان کے لیے نماز کا کہا تھا، قرآن کا کہا تھا، دعاؤں کا کہا تھا، مساجد کو بھرنے کا کہا تھا، تو اس رب کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اس کا جواب تمہارے پاس کیا ہے؟ تم خود غور کر لو۔ کن ربانیا، ربانی بنو، اور ربانی بننے کا ایک ہی طریقہ ہے، اعبد ربک، اپنے پروردگار کی ہر دن عبادت کرو۔ اعبد ربک، اپنے پروردگار کی عبادت کرو ہر دن، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان۔ ایک بات میں نے ابھی کہی تھی، فالصوم لن ينتهي، روزے چلے گئے ہیں، رمضان چلا گیا، روزے چلے گئے، لیکن روزے ختم نہیں ہوئے۔ جو لوگ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ رمضان المبارک کے سوا بھی دیگر ماہوں میں، دیگر مہینوں میں یہ تلاش کریں گے کہ کب کب ہم پر روزے رکھنا ضروری اور لازم ہے، اور کب کب ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں۔ اگر وہ ربانی بننا چاہتے اور ربانی نہیں بننا چاہتے تو ان کی مرضی۔ رمضانی تھے، رمضانی بن کر قیامت میں جائیں گے، کیا حشر ہوگا یہ خود فیصلہ کر لو۔ آئیے آگے بڑھ کر میں آپ کو بتا دوں کہ روزے صرف رمضان ہی میں نہیں بلکہ رمضان کے سوا بھی سال کے 11 مہینے میں روزے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ انہ حدثہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے۔ یہ شوال کا مہینہ ہی تو چل رہا ہے، رمضان ختم ہوا اور آپ نے جیسے ہی عید کا چاند دیکھا وہ شوال کے مہینے کا چاند تھا۔ صبح آپ نے عید تھی، شوال کی پہلی تاریخ تھی۔ ثم اتبعہ ستا من شوال، جس نے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر،
سمجھو اس نے پورے سال روزے رکھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ روزے رکھ ہی چکے ہو، اب 11 مہینے کے بھی اگر چاہتے ہو میرے نامہ اعمال میں روزے لکھ جائیں تو پورے 12 مہینے 1 سال روزے ہو جائیں گے۔ اور ایسے ہی ہر سال اگر ہم نے عمل شروع کر دیا تو میدان محشر قیامت کے دن جب ہم سب کا نام اعمال اللہ رب ذوالجلال کے سامنے آئے گا تو ہماری پوری زندگی میں روزے ہی روزے، ہر دن روزے لکھے ہوں گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرو، ثم اتبعہ ستا من شوال، جس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے، کان کصیام الدہر، اس نے گویا پوری سال روزے رکھ لیے۔ یہ شوال کا مہینہ ہے۔ میں نے ابھی کہا تھا کن ربانیا، ربانی بنو، رب کے بنو، اور رب کے بننا چاہتے ہو تو یہ 6 روزے بھی رکھو۔ فالصوم لن ينتہی، رمضان گیا ہے، روزے نہیں گئے۔ رمضان المبارک میں ایک مسئلہ تو یہ بھی تھا کہ آپ ایک بھی روزہ بغیر کسی عذر کے نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ ہر روزے کو رکھنا ہوگا، پے در پہ رکھنا ہوگا۔ بہت سے لوگوں نے ایسے روزے بھی رکھے اور کہا کہ بھائی بڑی شدت کی دھوپ اور گرمی ہے، ایک روزہ چھوڑ دیتا ہوں، ایک روزہ رکھ لیتا ہوں، 2 روزے رکھ لیتا ہوں، 2 روزے چھوڑ دیتا ہوں، اپنی مرضی سے منچاہی روزے رکھے لیکن حدیث کے خلاف ہے۔ ارے آپ کو معلوم نہیں اسی ملک بھارت کے اندر بعض شہروں کے اندر 18 اور 19 گھنٹے کا بھی روزہ تھا، اور دوسرے ممالک کی طرف اگر جاؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا 22 گھنٹے کا روزہ تھا، لیکن اللہ کے بندوں نے روزہ بھی رکھا اور روزے کو نہیں چھوڑا۔ یہاں تو اپنی مرضی سے لوگوں نے رکھے جو قرآن کے حدیث کے بالکل خلاف ہے، شریعت اسلامیہ کے بالکل خلاف ہے۔ لیکن یہ شوال کے روزے، ان روزوں میں یہ نہیں ہے کہ پے در پہ رکھو، بلکہ ایک روزہ ابھی رکھ لو، ایک روزہ 2 دن بعد رکھ لو، پھر ایک روزہ 2 دن بعد رکھ لو، پھر ایک روزہ 2 دن بعد رکھ لو، ایسے چھوڑ کر بیچ میں ایک 2 دن ان 6 روزوں کو کسی بھی طریقے سے پورا کر لو، حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ ثم اتبعہ ستا من شوال، رمضان کے بعد جس نے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، اس نے سمجھو پوری سال روزے رکھے۔ کن ربانیا، ربانی بنو، ولا تکن رمضانیا، رمضانی مت بنو، رمضانی مت بنو۔ یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور بھی روزے ہیں۔ روزوں کا مقام بہت بڑا ہے۔ یہ روزے ایسے ہی نہیں دے دیے گئے، بلکہ روزے آپ کے اندر کچھ پیدا کرتے ہیں، آپ کو بنا دیتے ہیں، آپ کو کندن کر دیتے ہیں، آپ کے اندر سے خرابیوں کو نچوڑ کر نکال دیتے ہیں۔ گالی دینا بند ہو جاتا ہے، بد اخلاقی بند ہو جاتی ہے، بد کرداری بند ہو جاتی ہے، جھوٹ بولنا بند ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں ان تمام کاموں کو نہیں کرنا ہے، یہی پریکٹس آپ کو کرانے کے لیے روزہ آتا ہے، اسی لیے بار بار رمضان کے علاوہ بھی روزے آپ کو ملے۔ لیکن یہاں تو رمضان میں بھی بڑی مشکل سے لوگوں نے روزے رکھے، رمضان کی بات کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ حدیث کے اندر ہے عن عبد الملک بن المنہال عن ابی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یأمر بصیام البیض۔ عبد الملک بن منہال اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یأمر بصیام البیض،
ایام بیض کے روزوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ ایام بیض کس کو کہتے ہیں؟ مہینے کے بیچ کے 3 دن، 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، یہ ایام بیض ہیں۔ انہ کان یأمر بصیام البیض 13، 14، 15۔ ایام بیض کا حکم دیا کرتے تھے، یعنی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ۔ ہوا کصوم الدہر او کہیئۃ صوم الدہر، اور ارشاد فرماتے کہ جس نے یہ روزے رکھے سمجھو اس نے ساری زندگی روزے رکھے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بالکل صحیح کہا، اور بھی محدثین نے اس کو صحیح کہا۔ 3 روزے جس نے ہر مہینے رکھے اس نے پورے مہینے رکھے۔ ایک تو شوال کے 6 روزے، اور اس نے سمجھو 11 مہینے رکھے۔ اس طرف سے بھی اگر جاؤ گے تو ساری زندگی روزے رکھے، اور اگر ہر مہینے 3 روزے رکھو گے، اور وہ روزوں کا حکم ہوتا تھا انہ کان یأمر بصیام البیض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے رکھنے کا حکم دیتے تھے کہ روزے رکھو، روزے رکھو۔ آج کسی کو نہیں معلوم الا ماشاءاللہ کہ شوال کے 6 روزے ہیں کہ نہیں ہیں، ہر مہینے 3 روزے ہیں کہ نہیں ہیں، کسی کو نہیں معلوم الا ماشاءاللہ۔ اسی لیے کہا کسی نے کن ربانی، ربانی بنو۔ آج کا مسلمان ربانی نہیں ہے، آج کا مسلمان رب کی اطاعت کرنے والا نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ آج کا مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا الا ماشاءاللہ۔ یہی وجہ ہے، کٹ رہا ہے، پس رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، خوار ہو رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ کوئی دن اس ملک بھارت کی تاریخ میں ایسا نہیں جاتا جہاں پر کسی مسلمان پر ظلم و ستم نہ ہوتا ہو یا اس کو جان سے نہ مار دیا جاتا ہو۔ جو لوگ فیس بک اور واٹس ایپ پر ہیں، اور جو لوگ انٹرنیٹ پر کچھ وقت بتاتے ہیں، اور جو لوگ اخبارات کو دیکھتے ہیں، اور جو لوگ ٹیلی ویژن نیوز سنتے ہیں، ان کو معلوم ہے ہر دن کوئی نہ کوئی کانڈ، ہر دن۔ جب تم اپنے پروردگار کی اطاعت چھوڑ دو گے، جب تم اپنے رسول کی اطاعت چھوڑ دو گے، اپنی من کی من چاہی زندگی گزارنے لگو گے، تو ہم تمہارے اوپر ایسے ظالم حکمراں مسلط کر دیں گے جو تم پر ظلم کریں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، رب کہتا ہے۔ آج ہمارے اوپر ایسے ہی ظالم حکمراں مسلط ہیں۔ پرائم منسٹر آتا ہے ظلم کرتا ہوا آتا ہے، چیف منسٹر آتا ہے وہ بھی ظلم کرتا ہوا آتا ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ مسلمانوں کی ایک غذا کھانا گوشت اور اس پر پرتیبند لگا دیا جائے، اور وہ بھی اچانک، کوئی مہلت نہ دی جائے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا لوگوں کی آواز اٹھانا اور ان کی طرف اس سرکار کا توجہ نہ دینا کہ مساجد کے میناروں سے جو اذان کی آواز آتی ہے اس اذان کو بند کر دیا جائے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے؟ مسلمانوں نے تو اس بھارت کے اندر کبھی نہیں کہا اپنے مندروں کے گھنٹے بند کرو، اپنے مندر بند کرو، اپنے مندروں میں کی جانے والی عبادت بند کر دو۔ کبھی مسلمانوں نے یہ بات نہیں کہی، کبھی عیسائیوں سے نہیں کہا، کبھی سکھوں سے نہیں کہا کہ تم اپنے گردوارے بند کر دو۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ اسلام کی دعوت دو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور جو واعظ کرو وہ حسنہ، اچھا واعظ ہو، بہترین واعظ ہو، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ اہل علم کے لیے ہے کہ جب تم بحث و مباحثہ کرو، بات چیت کرو، مسئلے مسائل پر ڈسکس کرو، وہ بھی بہترین ہو، اس میں بھی تو تڑاک بد اخلاقی نہ کرو۔ اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے۔
آج مسلمانوں کی مساجد پر پابندی لگانے کی ہر ممکن کوشش، میناریں اوپر نہ ہو، مساجد کی پرمیشن دکھاؤ، میناروں کی پرمیشن دکھاؤ، اذان کی پرمیشن دکھاؤ، تمہارا امام کون ہے، تمہارا مؤذن کون ہے، ہر چیز لکھا پڑھی میں دکھاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہی ظلم ہے۔ ہم تم پر ظالم حکمراں مسلط کر دیں گے۔ اتنے ظلم و ستم دیکھنے کے بعد بھی، سننے کے بعد بھی، پڑھنے کے بعد بھی آج چلا چلا کر کوئی کہہ رہا ہے کن ربانی، ربانی بن جاؤ۔ ربانی بننے کو تیار نہیں، رب کے بننے کو تیار نہیں۔ وہ تھوڑے تھے ہمارے صحابہ جو رب کے بنے، پوری دنیا میں اپنا ڈنکا بجا دیا۔ آج ہم بہت ہیں، ہمارا کوئی ڈنکا نہیں بج رہا ہے، بلکہ ہم خود بج رہے، ہم خود پٹ رہے۔ ان کی دہشت تھی، ان کی وحشت تھی، جبکہ وہ ظلم نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی ہیبت تھی، اللہ نے ان کی ہیبت ڈال دی تھی۔ آج بھی ہم ظلم نہیں کرتے، لیکن ہماری ہیبت کیوں نہیں ہے جبکہ ہم لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں؟ وجہ صرف ایک ہے کہ ہم رب کے نہیں ہیں، اور رب کے جب ہم نہیں ہیں تو رب ہمارا نہیں ہے۔ جب رب ہمارا نہیں ہے تو ہماری قبول نہیں کرتا۔ ہم آہ کرتے ہیں، ہم ہائے کرتے ہیں، لیکن ہماری آہ اور ہماری ہائے جو سب سے پہلے رب کو سننا چاہیے تھی اور قبول کرنا چاہیے تھی، وہ سن لیتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا۔ کہتا جا، تو میرا صحیح معنی میں بندہ تو بنا ہی نہیں۔ بات دور چلی گئی، اپنی بات کو آگے لے جاؤں۔ ایک تو یہ روزے ہیں شوال کے، اور ایک وہ روزے ہیں ہر مہینے میں 3 دن۔ اب ایک حدیث اور ہے، عن عائشة رضی اللہ عنہا عن صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں۔ فقالت کان یتحری صیام الاثنین والخمیس۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ لو، یہ 2 روزے اور آ گئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ 2 دن ہیں۔ ادھر شوال کے آ گئے، ادھر ایام بیس کے آ گئے، ادھر ہر سوموار اور جمعرات کے آ گئے۔ ایک اور حدیث سنو جس سے وضاحت ہو جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ کیوں رکھا کرتے تھے۔ یہ بھی سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یوم الاثنین والخمیس، سوموار اور جمعرات کا دن وہ دن ہے یغفر اللہ فیہما لکل مسلم، کہ اللہ رب ذوالجلال ان دونوں دنوں میں تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ وہ دن ہے، کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ یہ سوموار آتا ہے اور لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، ہوگا سوموار، اور جب جمعرات آتا ہے تو جمعرات کو بھی عیش و عشرت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ 2 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نہیں، یغفر اللہ فیہما لکل مسلم، کہ اللہ ان 2 دنوں میں تمام مسلمانوں کو بخش دیتا ہے۔ ہم اور آپ زندہ ہیں، چاہت زندگی کی سب سے بڑی کیا ہے؟ زندگی کی سب سے بڑی چاہت تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری تمام مشکلات کو دور کرے اور دنیاوی زندگی اچھی طرح گزروا دے۔ اور دنیا کے بعد کی سب سے بڑی چاہت کیا ہے؟ اور وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے، جس وقت اس کے سامنے کھڑا ہوں تو بخشا بخشایا رہوں۔ یہی تو چاہت ہے۔ ان 2 دنوں میں اللہ بخش دیتا ہے، یغفر اللہ فیہما لکل مسلم،
ان 2 دنوں میں اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دو الا مفتجرین یقول دعہما حتی یصطلحا، 2 لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اس سوموار اور جمعرات کو بخشش و مغفرت نہیں ہوتی. ذرا دھیان سے سن لو، یاد رکھنا وہ کون سے 2 لوگ ہیں جن کی سوموار اور جمعرات کو بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی. فرمایا الا محتجرین، وہ 2 لوگ جو آپس میں بات چیت بند کر دیں، بولنا بند کر دیں. آج آپ نے دیکھا ہوگا ذرا سی بات پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بات چیت بند کر دیتا ہے، بولنا بند کر دیتا ہے. بولنا ہی بند نہیں کرتا بلکہ موت اور مٹی بھی فوراً بند کر دیتا ہے. مسلمانوں کیا ہوا ہے تمہیں؟ صاف کہہ دیتے ہو میں مر جاؤں میری مٹی میں مت آنا، اور تو مر جائے میں تیری مٹی میں نہیں آؤں گا. موت مٹی تک بند ہو جاتی ہے. یہ تو زندگی ہے، زندگی کے بعد کے بھی فیصلے تم کرتے ہو. تمہیں کیا ہوا ہے؟ فرمایا الا محتجرین، وہ 2 لوگ جو آپس میں بولنا بات چیت کرنا بند کر دیں. اللہ کے ملائکہ بخشش و مغفرت لے کر اللہ کی طرف سے آتے ہیں. یقول دعہما حتی یصطلحا، کہا جاتا ہے ان کو چھوڑ دو جب تک کہ یہ صلح نہ کر لیں. سوموار کو آئے کہ ان کی بخشش و مغفرت ان کے نام اعمال میں لکھ دوں، ان کی جھولی میں ڈال دوں. لیکن انہوں نے کہا یقول دعہما حتی یصطلحا، چلو یہاں سے جب تک کہ یہ صلح نہ کر لیں. پھر جمعرات آئی، جمعرات کو آئے، پھر انہوں نے یہی کہا دعہما حتی یصطلحا. سوموار پہ سوموار، جمعرات پہ جمعرات نکلتی جا رہی ہیں اور تمہاری بخشش و مغفرت نہیں ہو رہی ہے. صرف اتنی سی کمی، اتنی سی غلطی کی وجہ سے کہ تم اس سے صلح نہیں کر رہے ہو. جس سے لڑائی ہو دنیاوی معاملات میں ہوتی ہے اس سے صلح کر لو. ہاں اگر دینداری کی بنیاد پر کسی سے بغض ہے، دینداری کی بنیاد پر تم کسی سے دور ہو اور اس سے قطع کلامی کیا ہوا ہے، خفگی کا اظہار کر رہے ہو، وہ جائز ہے، وہ درست ہے. لیکن دنیاوی معاملات میں پیسے کا لین دین ہے، زمین کا لین دین ہے، کوئی کاروبار ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن جب وہ ملے تو کم سے کم السلام علیکم کہو، اور وہ ملے تو السلام علیکم کہو. اور جب کوئی بڑی مصیبت آ جائے تو اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور وہ تمہاری مدد کے لیے کھڑا ہو جائے. اور پھر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھے گا تو اللہ رب العالمین اس دن تمہاری بخشش و مغفرت فرما دے گا. عرض یہ کر رہا تھا فالصوم لن ينتهي، رمضان چلا گیا ہے لیکن روزے نہیں گئے. کن ربانی بنو ولا تکن رمضانی، رمضانی مت بنو. جو بھی میری آواز کو سن رہا ہو اور اس مسجد میں ہو یا اس مسجد سے باہر ہو، آدمی ہو یا عورت ہو، سب سے میرا یہی کہنا ہے کن ربانی، ربانی بنو ولا تکن رمضانی، رمضانی مت بنو. قیامت کے دن رمضان کے روزے، رمضان کی نمازیں، رمضان میں قرآن کی تلاوت، رمضان میں صدقات و خیرات، رمضان میں صرف سچ بولنا اور جھوٹ سے پرہیز کرنا، حرام سے بچنا، گالی گلوچ سے بچنا. بس 1 مہینے کا کر لیا، پھر اگلا سال آیا پھر 1 مہینے کر لیا، پھر اگلا سال آیا پھر کر لیا، اور یہی لے کر اپنے رب کے سامنے گئے تو کسی کے پاس 60 مہینے کی عبادت ہوگی، کوئی 50 سال کا ہے تو 50 مہینے کی، کوئی 40 سال میں مر گیا تو 40 مہینے کی عبادت ہوگی. میدان محشر قیامت کے دن یہ اس کی بخشش کے لیے نہ کافی ہوگی بلکہ اپنی مرضی من چاہی سے کی، باقی مہینوں میں نہیں کی. اللہ رب العالمین غضبناک ہوگا اور منہ پر اس عبادت کو مار دے گا. کن ربانی، ربانی بنو ولا تکن رمضانی، رمضانی مت بنو. فالصوم لن ينتهي، رمضان گیا ہے روزے نہیں گئے. والقرآن لن يرحل،
قرآن تم نے طاقوں میں سجا دیا ہے، قرآن بھی کہیں نہیں گیا ہے۔ والمساجد لن تغلق، تم نے سمجھ رکھا ہے مساجد کے اندر تالے لگ چکے ہیں، اب تم نہیں آتے ہو۔ والمساجد لن تغلق، مساجدیں کھلی ہیں اس میں تالے نہیں لگے، آؤ مسجدوں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔